السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں سامعین و ناظرین حضرات آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ کو صحت، سلامتی، تندرستی عطا فرمائے، تمام نیک دلی جائز تمناؤں مرادوں کو پورا فرمائے۔ ہریانہ میں لگائی نماز پر پابندی۔ امت شاہ کے بیان سے بھارت کے مسلمانوں پر شروع ہوئی بڑی مصیبت۔ سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم آپ سے جو بات کرنے والے ہیں وہ بہت اہم بات ہے۔ وہ امت شاہ کا بیان ہے اور جناب کپل مشرا کا بیان۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے دیش کے وزیر داخلہ امت شاہ نے اتراکھنڈ میں یہ بیان دیا تھا اور یہ بھاشن دیا تھا کہ کھلے میں نمازیں کیوں ہوتی ہیں، روڈ سب کا ہے اور نمازیں مسلمان پڑھیں۔ جب ہم نے سامعین و ناظرین حضرات ان کا بیان سنا تو ہمارے خیال میں ان کے اس بیان کو سن کر یہ بات آ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی بڑا کام ہونے والا ہے، لہذا جس بات کا خطرہ تھا وہ ہو کر ہی رہا، کیونکہ ان کی زبان قانون کا کام کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے دیش میں ان کا کام، ان کا عمل سنویدھان بن چکا ہے اور یہاں کا قانون بن چکا ہے۔ لہذا ہم نے یہ خیال کیا تھا کہ ان کے اس بیان سے مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے اور ویسا ہی ہوا، بڑی افسوسناک خبر۔ لہذا امت شاہ کے اس بیان اور بھاشن کو لے کر ہریانہ کے ایک مشہور و معروف گاؤں جس کا نام گڑگاؤں یا گڑگاؤں ہے بولا کرتے ہیں، جو کہ دہلی سے بالکل ملا ہوا اور سٹا ہوا، جو پہلے کبھی دہلی کا 80 سیکٹر ہوا کرتا تھا۔ اب 8 جگہ کھلے میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور یہ پابندی کب لگی؟ امت شاہ کے بیان کے بعد، جب انہوں نے اتراکھنڈ میں بیان دیا۔ ہمارے وزیر داخلہ کے بھاشن کے بعد ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ ان کی زبان تو قانون اور سنویدھان بن چکی ہے، کیونکہ جناب آپ نے تو ایسا بیان دے دیا کہ مسلمانوں کو تو کہیں نہ کہیں نقصان ضرور ہوگا، اور ہوا۔ گڑگاؤں کے ایک جگہ پر ایک میدان ہے، گورنمنٹ نے یہ الرٹ جاری کیا تھا کہ مسلمان جمعے کی نماز وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس بیان کے آنے سے ایک ہفتہ پہلے بھی وہاں پر بہت زیادہ بوال ہوا تھا کہ کچھ مسلمان جب جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ سنگی بلکہ دماغ سے پاگل اور ظالم لوگ وہاں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں پر جا کر نماز پڑھنے والے لوگوں پر پتھراؤ شروع کر دیا اور جوتا، چپل اور ڈنڈے سے مارنے کی کوشش کی تھی، جسے لے کر کے وہاں پر پہلے سے کچھ سینا تعینات تھی اور حکومت نے وہاں پر کچھ سیکورٹی گارڈ لگا رکھے تھے۔ لہٰذا وہاں پر جو سیکورٹی گارڈ تھے انہوں نے ان پتھراؤ کرنے والوں اور دنگائیوں کو وہاں سے بھگایا اور جو تو کر کے مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر داخلہ امت شاہ نے بیان دیا تو بیان اتنا بھاری ہوا اور اتنا بھاری پڑا کہ اب گڑگاؤں کے یعنی ہریانہ کے اندر 8 جگہیں جو اس سے پہلے عدالت نے الرٹ کی تھیں اور جو قانون کے تحت ملی تھیں، وہ اس بیان کی وجہ سے کینسل کر دی گئیں اور منادی اور اعلان کر دیا گیا کہ ان 8 جگہوں پر کھلے میں نماز نہیں ہوگی۔ یہ اثر ہے، یہ ان کا اشارہ ہے۔ کیا آپ اس کو سمجھیں کہ آج ہمارے دیش کا کیا حال اور کیا مزاج بنتا جا رہا ہے، اور جہاں کہیں الیکشن کا دور شروع ہوتا ہے اور وہاں شڑ بازی شروع ہوتی ہے اور نیتا بھڑکاؤ بیان، سلگتا ہوا اور جلتا ہوا بیان دے ڈالتے ہیں، عوام اور جنتا اس کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہے اور دماغ سے بے سوچے سمجھے اور ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، اور اسی کو اندھ بھکتی کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی اندھ بھکتی کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اس کو انجام دے دیتے ہیں۔ اور اس اندھ بھکتی کا انجام بھی آپ دیکھیں کہ اس ڈسٹرکٹ کے ایک ڈی ایم کو سبھا میں بٹھا کر کے بات طے کی گئی ہے کہ اب گڑگاؤں کے 8 جگہوں پر جنہت کر دیا گیا، یعنی ان کو لکھ کر دے دیا گیا کہ 8 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مسلمان کھلے میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، پورا بیان بات کو سنیں آپ، اور کپل مشرا صاحب کی بات بھی ہم آپ کو سنائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر اب مسلمان نماز نہیں پڑھیں گے۔
نہ ہی نماز جمعے کو ادا کی گئی، اور اگر پڑھیں گے تو پھر حال وہی ہوگا جو کہ تریپورہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ تو کیا ہمارے وزیر داخلہ تھوڑی سی زحمت کریں گے اور وہ یہ بول سکیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہ نماز نماز ہی ہے، عبادت عبادت ہی ہے، لہٰذا اس کو روکا نہ جائے۔ ہم آپ کو ویڈیو اس لیے نہیں دکھا رہے ہیں کہ ہم جاندار کی تصویر سے بچتے ہیں، جبکہ ویڈیو دکھا سکتے تھے۔ اور ویڈیو میں ہم نے سنا ہے بیان میں کہ گڑگاؤں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے، جبکہ 8 دن میں صرف 10 منٹ کے لیے کھلے میں نماز ادا کرتے ہیں اور فوراً صفوں کو ہٹا لیتے ہیں۔ سمویدھان کی دفعہ آرٹیکل 25 ہم کو یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم کہیں بھی اپنے مذہب کا معاملہ اور اپنے مذہب کی جو چیزیں ہیں ہم اس کو پورا کر سکیں۔ اگر روڈ پر نماز پڑھتے ہیں تو وہ صرف 10 منٹ کے لیے، اور وہ بھی 8 دن میں، اس میں کسی کو کوئی بھی زحمت ہونا نہیں چاہیے۔ سمویدھان کی دفعہ آرٹیکل 25 پر بھی عمل ہو جائے گا اور وزیر داخلہ بھی اس پر کھرے اتر سکیں گے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ لوگوں کو اکسانا اور برگلانا ایک عام ہو چکا ہے، اور اس سے نقصان کس کو ہوا؟ مسلمانوں کو اور غریب جنتا کو۔ سامعین و ناظرین حضرات، یہ امت شاہ کا اتراکھنڈ کا بیان تھا جس کا اثر ہوا، اور سامعین آپ آگے اور سن لیں۔ کپل مشرا سیکٹر 12 میں ہم نے بات کرتا ہوا سنا ویڈیو میں، انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہ سیکٹر 12 کی بات ہے یا 7 جگہوں کی بات ہے کہ 8 جگہوں کی بات ہے کہ یہاں پر نماز نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جتنی بھی جگہ کھلے میں نمازیں لوگ پڑھتے ہیں وہاں پر کہیں بھی نماز نہیں ہونے دی جائے گی، اور بڑی تیزی کے ساتھ کپل مشرا بول رہے تھے۔ حضرات، ان دنگائیوں سے اور دنگا کرنے والوں سے بچا جائے اور ہر اعتبار سے شانتی کا ماحول پیدا کیا جائے، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے ہماری یہی اپیل ہے کہ شانتی کا ماحول بنائے رکھیں۔ لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ مسجد کا جو حصار ہو اسی صورت میں اسی کے اندر نماز ادا کریں، اور اگر ایک مرتبہ میں سب ادا نہیں کر سکتے تو 2-3 مرتبہ اور 2-3 بار میں ادا کر لیں، یا پھر دوسری مسجد میں چلے جائیں اور اپنے کام کو تھوڑی پہلے بند کریں، اور وقت پر جہاں جہاں بڑی مساجد ہیں ان میں نمازیں ادا کر لیں، اور ہر قسم کے تناؤ اور جھگڑے سے بچیں، کیونکہ جھگڑا دشمنی پیدا کرتا ہے، اور اپنی مساجدوں کو 2 یا 3 یا جتنی ضرورت ہو اتنا اونچا کر لیں، اتنی منزل بنا لیں، تاکہ جمعے کے دن آسانی سے نماز ادا کر سکیں۔ لیکن ہمارے مسلمان صرف 80% جمعے کی ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ کاش یہ ہر نماز کو جمعے کی طرح ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کئی مالا مساجد کا انتظام فرما دیتا، اور نہ سیکٹر 12 میں پریشانی آتی، نہ ہی جو ہے بولتے ہیں گڑگاؤں کی کسی بھی جگہ پریشانی آتی، بلکہ غیب سے انتظام ہو جاتا۔ لہٰذا امن شانتی کا ماحول بنائے رکھیے اور ہمارے اس بیان کو دوسروں تک شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہم سے نئے جڑے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئکن کی گھنٹی دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ خدا حافظ۔